اور 3 دن میں آپ کی ہر مشکل حل ہوگی، 3 دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، 3 دن میں آپ کا غم خوشیوں میں بدل جائے گا، 3 دن میں آپ کی پریشانی سکون اطمینان میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس مقصد کے لیے آپ 3 دن کا وظیفہ پڑھیں گے تو وہ اسی مراد اسی حاجت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر زندگی میں کوئی اور حاجت پیش آ جائے تو پھر دوبارہ کریں۔ سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، صرف 2 آیات، یقیناً اس میں اتنے برکات اللہ نے رکھے ہیں کہ خود میں آپ کو اس کا ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی میں آپ کے جو بھی مراد ہو، جو بھی حاجت ہوگی، اور آپ نے آج تک بہت سے وظائف بھی پڑھے پورے نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ ایک وظیفے سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اتنا بڑا خزانہ ہے لیکن لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو بھی رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہی وہ 2 آیات، یہی وہ بہت بڑا خزانہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ان 2 آیات کو رات کو سوتے وقت پڑھے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر شر سے یہ کافی ہو جائے گا۔ یا ثواب کے لیے اس کے مختلف تشریحات محدثین نے بیان کی ہیں کہ کافی ہونے سے کیا مراد ہے، لیکن یہ صحیح یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کے لیے، سارے کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے سارے رات کے شرور سے بچنے کے لیے، شیاطین سے بچنے کے لیے، اسی طرح ثواب کے لیے جو وہ رات کو سوئے گا تو پھر تو عبادت نہیں کر سکے گا، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے، ہر فائدے کے لیے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی صرف 2 آخری آیات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس میں ذرا بھی عقل ہوگا تو وہ اس کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اتنے بڑے خزانے سے اگر ہم محروم ہو گئے تو یہ تو بہت بڑی محرومی ہوگی۔ تو اس کو رات کو سوتے وقت ضرور پڑھا کریں، دن کو بھی، صبح کے وقت بھی پڑھا کریں، رات کو بھی پڑھا کریں، تو انشاءاللہ سارے شیاطین، پریشانیوں، تکالیف سے انشاءاللہ امن رہے گی۔ اب آتے ہیں اس کے وظیفے کی طرف۔ تو اس کا وظیفہ ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے مشائخ سے اس کا بہت بڑا وظیفہ ملا ہے۔ آج آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا، اگر کوئی اس کا عامل بھی بننا چاہتا ہے تو وہ بھی میں طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اور 3 دن کا آپ کو وظیفہ دیتا ہوں۔ 3 دن میں انشاءاللہ آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، یعنی جس مقصد کے لیے آپ 3 دن کا وظیفہ پڑھیں گے تو وہ اسی مراد اسی حاجت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ پھر زندگی میں کوئی اور حاجت پیش آ جائے تو پھر دوبارہ کریں اس کے لیے۔ تو وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، کیونکہ میرے وظائف کی اجازت آپ کو پتہ ہے پہلے سے کہ میں ہر ویڈیو میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، ہاں 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کام بھی نہیں کرے گا۔ تو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں میرے وظیفے نے کام نہیں کیا، تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال میں کوتاہیاں ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز کے شرط کے ساتھ، رزق حلال کے شرط کے ساتھ رزق حلال کی طلب کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا شرط، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔
شک نہ ہو۔ حدیث قدسی کے مطابق جو اللہ پہ شک کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جو اس کا گمان ہو اللہ کے متعلق۔ تو اللہ پر یقین کامل رکھیں۔ اور چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، یعنی ابھی جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں تو اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آیا آپ اس کو صحیح پڑھنے پر قادر ہیں؟ آپ نے کسی کاریہ کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا ہے، اس کا تلفظ ٹھیک کیا ہے، تجوید کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 4 شرائطوں پر پورا اتریں گے تو آئیے پھر وظیفہ پڑھیں، اور 3 دن میں آپ کی ہر مشکل حل ہوگی، 3 دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، 3 دن میں آپ کا غم خوشیوں میں بدل جائے گا، 3 دن میں آپ کی پریشانی سکون اطمینان میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کا عامل بن گئے تو پھر تو یہ آپ کے لیے اور بھی اس میں اعظم کا کام ہے۔ اور عامل بننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 41 دن تک روزانہ 500 بار پڑھنا، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اگر 41 دن تک 500 مرتبہ روزانہ کے حساب سے پڑھا تو آپ اس کے عامل بن گئے، اور اگر عامل بن گئے تو اس کے اثرات اور بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ 3 دن کا وظیفہ دیتا ہوں آپ کو، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، اور صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنے، جو بھی درود ہو، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہتر رہے گا۔ تو 11 بار درود کے بعد آپ نے یہی 2 آیات آمن الرسول تا آخر آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، پھر آخر میں 11 بار درود شریف، اور 11 بار درود شریف کے بعد خوب دل سے رو رو کر اپنی حاجت اللہ سے مانگ لیں، اور اس کے بعد اپنی گنجائش کے مطابق صدقہ کریں۔ صدقہ جس کو بھی چاہیں، غریب مسکین کو کوئی صدقہ کر دیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر اس پر احسان جتلانے کے۔ خواہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو 10 روپے دیں گے، 20، 50، 100 روپے، جو بھی آپ کی مرضی وہ صدقہ کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ پڑھیں، اور کل اس کے بعد دوبارہ پڑھیں، یعنی 3 دن تک مسلسل اسی طرح 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھ کے، پھر 11 بار درود شریف، پھر 313 بار یہی 2 آیات سورہ بقرہ کی، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے دعائیں مانگے، اور پھر جا کے کوئی صدقہ کرے 3 دن۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ تو زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، تو یہی طریقہ، یہی وظیفہ اپنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔